السلام علیکم. محمد حنیف نجم عشا پاکستانی یوٹیوب چینل کی طرف سے. تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں. تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں. ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں. میرے پیارے پاکستانیوں، آئیے آغاز کرتے ہیں اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد. میرے پیارے پاکستانیوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نمازی کی آگے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے. آج کی ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے. تو پہلی بات یہ، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے محلے والوں کو، بلکہ پورے پاکستان کے تمام پاکستانیوں کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمیشہ آپ لوگ خوش رہیں. نماز پڑھنے والا جو ہے نا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ اس چیز کا اہتمام کرے کہ وہ نماز ایسی جگہ پر پڑھے جہاں سے اس کو کسی کے آگے سے گزرنے کا چانس نہ ہو. مثلا مسجد میں ہے، کسی ستون، کسی دیوار کے پیچھے پڑھے تاکہ دوسرے آنے جانے والے جو ہیں ان کو کوئی دقت نہ ہو. اسی طرح سے گھر میں بھی ایسے ہی اہتمام کیا جائے، اور دونوں جگہ میں سے کہیں اگر اس کے باوجود خطرہ ہو کہ کوئی آگے سے گزرے گا تو پھر کوشش کریں کہ اپنے آگے کرسی یا گھر میں کوئی ایسی اور چیز جو کہ 1.5 فٹ اونچی ہو وہ آگے رکھ لیں. اسی طرح سے ستھرا اسے کہتے ہیں جو نیزے کی طرح ہوتا ہے، تو وہ نیزہ نما جو ہے ایک، یعنی کوئی لکڑی وغیرہ جو ہے وہ کھڑی کی جا سکتی ہے. 1.5 فٹ سے مراد ہوتا ہے کہ یہ ہاتھ کی انگلی سے لے کے کونی تک اتنی لمبی جو ہوگی، لمبائی اس کی یہ ہونی چاہیے. موٹائی جو ہے وہ انگلی سے لے کر انگوٹھے تک اتنی بھی ہو جائے تو کافی ہے، لیکن اس سے اگر بڑی کوئی چیز ہو تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں. اسے بولتے ہیں ستھرا. اول تو اس چیز کا اہتمام کیا جائے کہ کوئی آگے سے گزرے نہ، کیونکہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے. نمازی کے آگے سے گزرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ 100 سال تک، بعض روایات میں ہے 40 سال تک، اور بعض روایات میں، یعنی وہ روایت اس طرح سے ہے کہ وہاں لفظ 40 ہے، یہ نہیں پتا کہ 40 گھنٹے ہیں، 40 دن ہیں یا 40 سال ہیں. تو ایک اور روایت میں 100 سال کا کہا گیا ہے کہ 100 سال تک انسان کھڑا رہنا گوارا کر لے گا لیکن نمازی کے آگے سے نہیں گزرے گا. اب آپ اس سے خود اندازہ لگا لیں. بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ انسان یہ چاہے گا کہ مجھے زندہ زمین میں گاڑ دیا جائے لیکن نمازی سے آگے سے میں نہ گزروں، تاکہ جو اس کا گناہ ہے وہ میں برداشت نہیں کروں گا لیکن مجھے بے شک زندہ زمین میں گاڑ دیا جائے. اب آپ اس سے خود اندازہ کر لیجئے کہ نماز پڑھنے والے شخص کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے. یہ بات تو ہو گئی کہ اب نمازی جو ہے وہ کچھ اہتمام کرے. اس طرح سے نمازی کے آگے سے گزرنے والا بھی کچھ سوچے سمجھے کہ یعنی وہ زیادہ سے زیادہ نماز جو پڑھ رہا ہے اس کی جو 4 رکعتیں ہیں زیادہ سے زیادہ وہ ادا کرنے میں
یعنی اسے سلام پھیرنے تک نماز مکمل کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ زیادہ سے زیادہ 7 منٹ۔ اگر اس نے فوراً شروع کی ہے، ابھی اس نے پہلی تکبیر ہی کہی ہے، وہاں سے لے کے سلام پھیرنے تک 4 رکعتیں پڑھنے پر زیادہ سے زیادہ 7 منٹ لگیں گے۔ کیا 7 منٹ آپ اگر آرام سے بیٹھ جائے تو اس سے کوئی نقصان ہو جائے گا؟ اس کے باوجود کوئی ایمرجنسی ہو تو اس کے لیے درست چیز جو ہے، اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ نمازی جو ہے اس کے آگے سے ہٹنا اور چیز ہے، اور اس کے آگے سے گزرنا اور چیز ہے۔ اس لیے آپ کے پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، آپ اٹھ کے دائیں یا بائیں جدھر بھی نکلنا چاہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہٹنا۔ آپ ہٹ سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں، کوئی گناہ نہیں، لیکن آگے سے گزرنا، یعنی ایک بندہ ایک سائڈ پہ دائیں طرف کھڑا ہے مثال کے طور پر، وہ بائیں طرف جانا چاہتا ہے تو اس کو اجازت نہیں ہے، وہ نمازی کے آگے سے گزر کر دوسری سائڈ پہ جائے گا تو وہ گناہ ہے۔ یا بائیں سے دائیں جانب کسی طرح سے بھی وہ آگے سے گزر کے اسے کراس کر کے دوسری طرف جانا چاہتا ہے تو وہ گناہ ہے، لیکن ہٹ جانا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ الفاظ جو ہیں حدیث کے وہ یہ بتاتے ہیں کہ گزرنا منع ہے۔ تو گزرنا یہ ہوتا ہے کہ آگے سے آپ کراس کرتے ہیں، لیکن ہٹنا یہ ہے کہ آپ آگے نماز پڑھ رہے تھے، پیچھے آ کے دوسرے بندے نماز شروع کر لی، اس نے نہیں سوچا کہ یہ میرے سے پہلے کا پڑھ رہا ہے اور یہ پہلے فارغ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے اس کو کوئی ایمرجنسی ہو یا جلدی ہو، وہ جانا چاہتا ہے، تو میں اس کے پیچھے نہ شروع کروں، کوشش کروں کہ ایسی جگہ پہ شروع کر لوں جہاں پر اس بندے کو بھی اپنی جگہ پہ آسانی رہے۔ تو اس طرح سے نمازی کے آگے سے ہٹنا جو ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، گزرنا منع ہے۔ تو اب اگر کوئی ایمرجنسی ایسی آ جاتی ہے کہ آپ کو ہر حال میں ادھر سے گزرنا ہی ہے تو پھر یہ ہے کہ 2 بندوں کا ہونا ضروری ہوگا، ایک بندہ اس کے آگے کھڑا ہو جائے گا اور جو کھڑا ہے، اور دوسرا جو بندہ ہے وہ آگے سے گزر جائے گا، اور گزرنے کے بعد وہ جو کھڑا بندہ ہے جو عارضی طور پر کھڑا کیا تھا بطور ستھرا، اس کے پیچھے آ کے وہ پہلے گزر جانے والا جو ہے نا اس کے پیچھے آگے کھڑا ہو جائے گا، اور پھر آگے والا بندہ جو ہے وہ بھی آگے سے گزر جائے گا، اور اس کے بعد پیچھے والا جو ہے وہ جس طرف وہ جانا چاہ رہا تھا، چلا گیا تھا کراس کر کے، اسی طرف کو وہ بھی ہٹ جائے گا۔ تو اس طرح سے کرنا بھی جائز ہے، انتہائی مجبوری کی حالت میں آپ لوگ اس طرح سے وہاں سے نمازی کے آگے سے گزر بھی سکتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ نمازی اہتمام کرے کہ ایسی جگہ کھڑا ہو کے نماز پڑھے جہاں سے کسی کو آگے سے نہ گزرنا پڑے۔ دوسری طرف یہ اہتمام کیا جائے کہ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر اپنے آگے کوئی کرسی، کوئی اور چیز، سترا نماز جو ہے وہ کوئی بھی 1.5 فٹ اونچی ہو، کم از کم 1 انگلی جتنی موٹائی ہو اس کی، وہ آگے رکھ لیں، اور پھر آگے سے کوئی گزرتا بھی ہے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ جاتے تو ساتھ ساتھ ایک صحابی جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا تھا، اور جب جہاں بھی نماز پڑھنی ہوتی تھی وہاں وہ نیزہ جو ہے وہ سب سے آگے زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، اور اس کے پیچھے یعنی اس کے بعد آگے جو ہے وہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرتے اور باقی تمام نمازی ان کے پیچھے ہوتے۔ تو اس طرح سے اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ صرف امام کے آگے ستھرا رکھ لینے سے تمام نمازیوں کی طرف سے وہ ہو جائے گا، اور آگے سے کوئی گزر رہا ہے تو اسے گزرنے کی اجازت بھی ہے اور اس پر اسے کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے چھوٹے بچوں کے بارے میں اس طرح سے آپ اس روایت کو سامنے رکھ لیجئے کہ عرفہ میں جب ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرواتے تو کوئی ستھرا وغیرہ بھی نہیں تھا ایک موقع پر، بلکہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ وہاں پر کوئی ستھرا وغیرہ نہیں ہوتا تھا، اور یہ 12 سال سے چھوٹے بچے جو ہیں
وہ آگے سے کھیلتے یا گزر جاتے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں تھا، اس پر کوئی منع نہیں کیا گیا، کیونکہ وہاں پر ستھرا نہ رکھنے کی وجہ یہ بھی ہوتی تھی کہ کیونکہ سارے کے سارے نمازی ایک ہی جگہ ہوتے تھے، ایک ہی، جب آقا خود پڑھا رہے ہیں نماز اور صحابہ سارے کے سارے نمازی ہیں تو پھر آگے سے گزرنے کا احتمال ہی نہیں۔ تو جب اس طرح کا خطرہ نہیں ہے تو پھر آپ بغیر ستھرے کے کھلے میدان میں بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یعنی وہاں پر ستھرا اس لیے لگانا مناسب نہیں سمجھا کہ سارے کے سارے صحابہ تو میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، آگے سے گزرنا کس نے ہے؟ جب گزرنے والا کوئی نہیں ہے تو پھر یہ ستھرا لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے، اور چھوٹے بچے اس طرح کے گھروں میں بھی مائیں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، بچے آگے پیچھے کھیل رہے ہوتے ہیں تو اس پر بھی کوئی سختی نہیں ہے، انہیں آہستہ آہستہ بچپنا ہے، ان کو آہستہ آہستہ سمجھاتے رہیے، اور آہستہ آہستہ جب وہ سن بلوغت کو یعنی بالغ ہوں گے اس وقت تک انہیں سمجھ آ چکی ہوگی تو پھر وہ اس طرح کی غلطی نہیں کریں گے۔ اس طرح سے چھوٹے بچوں کو بھی اس طرح نہیں کہ وہ آگے سے گزر گیا اور آپ جناب اس کی خوب پٹائی کریں، خوب ڈانٹ ڈپٹ کریں، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ درست نہیں ہے۔ تو اس لیے پیارے پاکستانیوں، ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے، خود کرنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کوئی دوسرا گناہ گار نہ ہو۔ تو یہ نمازی کے آگے سے گزرنا جو ہے اس کا گناہ کیا ہے، اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے، اور پھر اس سے بچنے کا اہتمام یا مجبوری میں اس کو کیسے فیس کیا جا سکتا ہے، یہ سارا کچھ میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، نہ ہی میں نے کوئی باقاعدہ تعلیم حاصل کی ہے، لیکن عام مسلمان ہونے کے ناطے مجھے ساری معلومات ہونی چاہیے، سیکھنا چاہیے، اور اسی چکر میں میں نے اب یہ سوچا کہ جو کچھ مجھے پتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور پھر اس میں جو غلطی کوتاہی ہو جائے وہ آپ مجھے کمنٹس میں آ کے وہاں پر لکھیے، میں آپ کی بات کو غور سے سنوں گا، اگر اس میں غلطی واقعی غلطی ہوئی تو میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی اس کو کلیئر بھی کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن یہ ہے کہ دین سیکھنا چاہیے، میں اس چیز کا قائل ہوں کہ دین جو ہے اسے سیکھیں، کیونکہ ہمارے ہاں سب سے بڑی کوتاہی یہی ہو رہی ہے کہ ہم نے دین جو ہے وہ مولوی صاحب کو دے دیا، وہ جو مرضی ہمیں بتائیں، جو مرضی ہمیں سکھائیں، اور جو وہ کہہ دیں اسی کو حرف آخر جانے، حالانکہ اس میں بھی بہت سارے وہاں پر بھی مسئلہ مسائل جو ہے وہ غلط بھی بیان کرتے ہیں۔ غلطیاں کیونکہ انسانوں سے ہوتی ہیں، عالم دین جو ہیں وہ بھی انسان ہیں تو ان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں میرے جیسے جو علم تو حاصل کرتے نہیں لیکن تبصرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بیان دینا شروع کر دیتے ہیں، تو اس طرح کی غلطیاں، لیکن یہ ہے کہ کرنے کا مقصد ہے کہ ہم سیکھیں۔ مجھے جو کچھ آتا ہے میں آپ سے شیئر کروں، اور آپ اگر اس میں کوتاہی محسوس کریں تو آپ کمنٹس میں آ کے مجھے میری تصحیح کر دیں، میں اس پر آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ تو اس طرح سیکھنے کا عمل ہونا چاہیے۔ اسی طرح سیاست جو ہم نے سیاست دانوں کو دے دی، اس میں بھی ہم کوتاہی میں یہاں تک آگے بڑھ گئے ہیں کہ اب ہمارے ملک میں آئین جو ہے اس کو لپیٹ کے ایک سائڈ پہ رکھ دیا گیا ہے، اور بغیر آئین کے جو جی چاہ رہا ہے وہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہم نے اپنے مذہب کی بہتری خدمت بھی کرنی ہے اور ساتھ اس سے سیکھنا بھی ہے، اور اپنی آخرت کو سنوارنا ہے۔ اس طرح سیاست میں سمجھ بوجھ حاصل کر کے اس سے پر بھی بات کرنی ہے تاکہ ملک جو ہے وہ ہمارا قائم رہے، اور اس کو کسی قسم کی کوئی گزند نہ پہنچا سکے، کوئی سیاستدان اس کو نقصان نہ پہنچا سکے، تاکہ اس کے اندر رہنے والے پاکستانی جو ہیں وہ بھی پرامن زندگی اور دوسرے ترقی یافتہ ملکوں کی طرح ترقی کی طرف گامزن ہو سکے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں قدم قدم پر رکنا ہے، اور سب سے بڑی بات جو ہم نے اپنانی ہے وہ ہے سچ بولنا۔ خود سچ بولیے، اپنے گھر والوں کو سچ بولنے کی ترغیب دیجیے، آس پاس کے لوگوں کو بھی مجبوراً آپ جیسا سچا بننا پڑے گا، اور اسی طرح سے ایک دن آئے گا کہ پورا پاکستان سچ بولنے پر والوں کی تعداد میں اضافہ کرتا ہوا ترقی کرے گا۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، میں یہ بات بار بار کہتا رہتا ہوں اس لیے کہ ہمارے ملک میں سب سے بڑی بیماری جو پھیل چکی ہے وہ یہ ہے کہ ہر بندہ دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اور دوسروں کے خلاف بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے۔ تو یہ جو سچ بولنا اور جھوٹ سے بچنا، اسی طرح سے غیبت سے بچنا، یہی سب سے بڑا عمل ہے
جو اب اس ملک کو اور اس قوم کو بچا سکتا ہے۔ تو اس لیے خود بھی بولیے سچ اور خود بھی بچیے غیبت سے۔ کسی کے خلاف بات کرنے کی بجائے کوشش کریں کہ کسی کی حمایت میں بات کریں، یعنی جو اس کے اندر خوبی ہے اس کو اجاگر کریں۔ جس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں اور وہ موجود نہیں ہے تو کوشش کریں اس کی خوبیوں پہ بات کریں، اس کی خامیوں پہ بات کر کے غیبت کر کے خود کو جہنم کا ایندھن نہ بنائیں، بلکہ ہمیشہ دوسروں کی تعریف کیجیے۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں بھی کوشش کرنی ہے، مبالغہ رائے نہیں ہونی چاہیے کہ اگر اس کے اندر جو خوبیاں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے بات کریں گے تو ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس میں اضافی اپنے پاس سے خوبیاں نہیں گنوانی شروع کر دینی۔ اس لیے ہر حال میں یعنی اگر آپ مبالغہ رائی کریں گے تو وہ پھر جھوٹ ہو جائے گا۔ اس لیے کوشش کریں جو اس کی چاندے خوبیاں آپ کی نظر میں ہیں ان پر بات کر لیں یا نہ کریں۔ جو موجود نہیں ہے اس کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، بلکہ آپ اپنا بتائیے کہ آپ اپنے ملک کے لیے اپنی قوم کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کیا منصوبے رکھتے ہیں، ان پر بات کیجیے آپس میں، تاکہ ساتھ ساتھ بہتری بھی آئے اور آپ کے منصوبے جو ہیں وہ دوسروں تک بھی پہنچے۔ اگر وہ کارآمد ہیں تو پھر آنے والا کل وہ پاکستان کے کام آئے۔ تو اس طرح سے اچھا سوچیے، اچھا بولیے اور اپنی زندگی میں کوشش کریں کہ اپنے ملک کا، اپنی قوم کا فائدہ جو ہے وہی سوچیے، وہی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس ملک کے 24 کروڑ عوام کو خوش رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔